آج جمعۃ المبارک کا موضوع فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، کیونکہ یہ فضائے بدر کا معرکہ اسلام کی وہ پہلی جنگ جس جنگ میں صرف مسلمانوں کی تعداد 313 نظر آتی ہے، کفار کا لشکر 1000 نظر آتا ہے، مگر ایمان اتنا پکا، اتنا مضبوط، نہ گھر والوں کی فکر، کائنات کی ہر چیز کو بلا کر مصطفیٰ کے حکم پر جنہوں نے سر کو جھکایا اور یوں نعرہ لگایا، حکم فرمائیے تو ہم تو سمندروں میں بھی غوطے لگا دیں گے۔ یہ ان جانثاروں کی بات کر رہا ہوں، ان بدر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اقبال بھی اسی چیز کو کہہ رہا ہے نا، مشورہ دے رہا ہے اقبال کہہ رہا ہے فضائے بدر پیدا کر۔ اقبال کہہ رہا ہے آج بھی اگر تو فضائے بدر پیدا کر لے، میدان لگا لے، تو اللہ کے فرشتے آ جائیں گے۔ کہ دیکھیں فضائے بدر سے پہلے جو معاملات تھے نا، میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد 15 سال تک میرے آقا امن کا کہتے رہے، محبت سے رہو، صلح سے رہو، پیار سے رہو، حضور کہتے رہے، مگر کفار وہ آندے نہیں ہے میں شرما واری اندر وڑیاں تو سمجھا میتھو ڈریاں۔ یہ بات تو کفار سمجھنے لگے کہ مسلمان اتنے طاقتور نہیں، انہیں تلوار چلانے کی جاچ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کفار دن بدن مسلمانوں کو پریشان کرتے، لوگوں کے گھروں تک آ جاتے، مدینہ شریف میں آ کر لوگوں کے گھر لوٹ لیتے، قافلے لوٹ لیتے، سامان جو ہے نا ان سے چھین لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب کفار کی ہٹ درمی اس لیول تک پہنچ گئی تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابو سفیان ابھی کلمہ نہ پڑھا، لے کر جا رہا تھا مال تجارت کی غرض سے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ ایک بندہ جو پورے سال کی کھیتی باڑی کرتے، غلہ اناج وغیرہ اکٹھا کرتے، ایک بندے کے سپرد کر دیتے، وہ اکیلا جا کر بیچ آیا کرتا تھا۔ ابو سفیان قافلے کا سالار بیچنے کے لیے گیا، حضور کو پتہ چلا ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہا ہے مال بیچنے کے لیے۔ جب حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا انہوں نے بڑا مسلمانوں کو تنگ کیا، اب ان کی تھوڑی سی مرمت بنتی ہے، ان کی تھوڑی سی مرمت بنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا محبوب علیہ السلام آپ نے 313 صحاب کو ساتھ لیا۔ جب ساتھ لیا، روایات میں آتے 312 تھے اور ایک حضرت عثمان غنی، جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان آپ نے مدینہ میں رہنا ہے، میرے نبی کی لخت جگر وہ بیمار تھی، حضور نے فرمایا تم ان کی تیمارداری کرو، جتنا ثواب بدر والوں کو ملے گا اتنا تمہیں بھی ملے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا ہے، جو چاہیں جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ المختصر کے ابو سفیان کو بھنک لگ گئی کہ مسلمان تو میری طرف آ رہے ہیں، اب تو میری خیر کوئی نہیں۔ اس نے نا فوراً گھوڑا دڑوایا، ایک شخص کو بھیجا، کیونکہ عرب میں یہ چیز مشہور ہوتی کہ جب خطرہ ظاہر ہوتا تو وہ اپنے کان کاٹ دیا کرتے تھے، وہاں سے خون بہتا تھا، اپنے جانوروں کے کان کاٹتے، وہاں سے خون بہتا تاکہ وہ کہتے نہیں سائرن وج جاندہ سی، یہ خطرہ آ گیا۔ وہ ابو سفیان نے ایک بندے کو بھیجا، وہ بھاگتا ہوا گیا، جب مکہ کی طرف پہنچا نا تو کفار نے دیکھا تو اس نے کہا خیریت، کہا محمد عربی غلاموں کے ساتھ ہمارے اوپر امٹ پڑے ہیں، اب بچنا مشکل ہے، جلدی کرو۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی ساری اکٹھی، امیہ بن خلف سارے جو ہے نا اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہوئے تو ابو جہل نے 1000 کا دستہ تیار کیا، اچھے خاصے ان کے پاس اوزار بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اناج بھی ہیں، وہاں 313 نہتے ہیں، ان کے پاس سر و سامان تو نہیں، حتیٰ کہ سواریاں بھی ایسی کہ ایک اونٹ ایک سواری پر 3 افراد بیٹھے ہیں، 3 افراد، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس سواری پر جلوہ فرما ہے اس پر بھی 3 افراد ہیں، ایک میرے آقا ہیں، دوسرے مولا علی ہیں، تیسرے ایک صحابی رسول۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اتنا وقت طے کرے گا ایک بندہ اوپر بیٹھ کر 2 چلیں گے،
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باری آپ چلنے کی. مولا علی کہتے آقا آپ بیٹھ جائیے آپ کا غلام چلے گا. حضور فرماتے نہیں. دوسرے صحابی آقا آپ بیٹھ جائیے آپ کا غلام چلے گا. فرمایا نہیں, یہ ہے میرے مصطفیٰ نے طریقہ بتایا, جتنا اپنے لیے پسند کرنا ہے اتنا دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا ہے. حضور علیہ السلام اگر کسی چیز کو حکم فرما دیں وہ تو قدموں میں آ جاتا. معرکہ بدر, احد, خندق, حنین, تبوک, خیبر, یہ سجانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا, امت کو باور کروانا تھا. جب جب بھی دین نے عروج پایا ہے تو تلوار پکڑ کے پایا ہے. یہ بتایا میرے مصطفیٰ نے, کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے, اگر میں احد پہاڑ کو حکم کرتا تو احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیتا. یہ میرے نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہیں, میرے نبی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. تو وہ چلا گیا کفار کے پاس, 1000 کا دستہ وہاں سے ہے, یہاں سے 313 نہتے, نہ تلواریں نہ زیریں, اتنا سواز و سامان بھی نہیں. جب چلے نا, ان کا غرض تو یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں تو لہٰذا ہم بھی ان کا مال اب ان سے لے لیتے ہیں, تو یہ لوٹتے ہیں مسلمانوں کو. جب ابو سفیان کو پتہ چلا نا, وہ مدینہ شریف سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل گیا. جب نکل گیا نا تو ہاتھ نہ چڑھا, تو اس نے اپنا ایک بندہ بھیجا واپس, او بھائی کنٹرول کر لو. ابو جہل کو کہا صبر کر لو, میں محفوظ ہوں لہٰذا تم نہ ہو, ٹھہرے رہو. ابو سفیان نے کہا نہیں, اب ہم باہر نکل چکے ہیں تو ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے ہی جائیں گے. وہ سمجھ رہا تھا مسلمان کمزور ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے, انہیں دبا لیں گے, مگر یہ نہیں پتا وہ میرے نبی کے آرڈر پر اپنا ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, اپنی تلوار بھی اٹھاتے ہیں. ہاں, تو وہاں سے اس نے اعلان جنگ کر دیا. بدر کے مقام پر وہاں ایک کنواں تھا, بدر ایک کنویں کی جگہ ہے, وہاں پر پہنچ کے وہاں سے کفار آ رہا ہے اور ان کے پاس سواریاں بھی ہیں, اناج بھی ہے. روزانہ کی بیس پر ایک جو گانا گانے والی عورت ہے وہ گانا بھی گاتی ہے, شراب بھی چلتی ہے, شباب بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے, وہاں کھانے بھی چل رہے ہیں. وہاں دوسرے مقام پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا سائرن بج چکا ہے, اعلان جنگ کا. صحابہ کیا کہتے ہو؟ اور صحابہ کہتے ہیں میرے نبی نے ابھی زبان پر بات لائی اور ابو بکر کھڑے ہو گئے. آقا حکم فرمائیے. ابو بکر میدان میں کودنے کے لیے ابھی تیار ہے. آقا حکم فرمانا آپ کا کام ہے. ابو بکر تیار ہے, پر وہ کیا سب کھڑے ہو گئے. آقا میرا تو دل کب کا کر رہا تھا ان کی مرمت کروں. اور مولا علی کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار کو سنگ لگ چکا ہے. آقا حکم فرمائیے, ابھی ان کا حال ہم سٹ کر لیتے ہیں, ابھی حکم فرمائیے. سرکار دیکھ رہے تھے سارے مہاجر ہی بول رہے ہیں, انصار کوئی نہیں بول رہے, مدینے کے رہنے والے نہیں بول رہے. اچانک حضرت مقداد کھڑے ہوئے, حضرت مقداد کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں. کیسی حاضر تم آگئی ان کی, ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں. جب فرعون کے ساتھ لڑنے کی باری آئی سب نے کہہ دیا اے موسیٰ تم جانو تمہارا خدا جانے. حضور اگر آپ حکم فرمائیں, یہ حضرت مقداد کے الفاظ ہیں, اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم دریاؤں میں بھی اپنے گھوڑوں کی چھلانگیں لگوا دیں گے, دریاؤں میں بھی اپنے گھوڑوں کی چھلانگیں لگوا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کا حکم ہو تو, نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں, جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں, نعرہ اللہ اکبر میں. ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا, کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا. یہ صحابہ کی صدا تھی, یہ صحابہ کا نعرہ تھا. فرمایا آقا حکم فرمانا آپ کا کام ہے, ہم میدان میں آئیں گے, ہم اپنا مال بھی دیں گے, اپنی جان بھی دیں گے, سب کچھ لے کر حاضر ہو جائیں گے. جب میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے یہ جوش و جذبہ دیکھا نا, حضور فرمانے لگے ان کو شکست کون دے گا, اور ان کو کون شکست دے گا. اور جس وقت سرکار مدینہ علیہ السلام آپ نے تیاری وغیرہ کروا لی نا, حضرت سعد بن ابی وقاص ان کی ایج ابھی 17 سال تھی, تو ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے. بڑا پیارا خوبصورت واقعہ ہے کہ دیکھیں جب جب ماؤں کی گود میں ایسے شہزادے پیدا ہوتے ہیں نا, خدا کی قسم اسلام ایسے ابھرتا نظر آتا ہے, ایسے ابھرتا نظر آتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو حکم فرمایا سرکار نے اے سعد آپ بدر کے لیے تیار ہو جائیں. چھوٹے بھائی کو کہا کہ آپ رہنے دو, ابھی آپ چھوٹے ہیں. تو جیسے بچہ روتا نہیں ہے, وہ رونے لگے, بلکنے لگے, نہیں یا رسول اللہ میں سعد سے زیادہ اچھا لڑتا ہوں, یا رسول اللہ میں سعد سے زیادہ اچھا لڑتا ہوں.
حضور علیہ السلام نے فرمایا یار وہاں پر تو سر کٹیں گے، خون بہے گا، وہاں تو جنگ کا منظر ہے، سیر و سیاحت تو نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، آپ کے قدموں پر قربان ہونا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میری عمر ابھی 17 سال تھی تو وہ مجھ سے بھی چھوٹے تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یا رسول اللہ کشتی کرواؤ، کشتی کرواؤ۔ کشتی کروانا میرے نبی کی سنت ہے، مگر کشتی کے اندر کچھے پہننا نہیں، سیدھی بات ہے، کیونکہ ستر عورت کو ڈانپنا، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، گھٹنوں تک نہیں گھٹنوں سمیت یہ ستر عورت ہے، مرد کے لیے اس کا چھپانا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ تو آج کل جو حال ہوتا ہے کشتی کا، اتنے کچھے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو ایسے کشتی جائز نہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا ویسے کشتی جائز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی، تو ہوتا ہے نا جی ہمارے بھی یہاں پر جب کشتی کرتے ہیں تو پہلے گلے ملتے ہیں، یہ عرب کا بھی معمول تھا، جب کشتی کرنے لگے تو گلے ملتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی آگے آئے تو گلے لگایا اور کہا یار تجھے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، مجھے بھی حاصل کر لینے دے، تو قبول ہو گیا حضور کی بارگاہ میں، مجھے بھی قبول ہونے دے۔ جب یہ بات سنی نا تو سرکار علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بات سن رہے ہیں، وہ کان میں کہہ رہے ہیں ارے ان سے کون سی بات پوشیدہ ہے جو مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کے دلوں میں رہتے ہیں، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضور نے جب یہ منظر دیکھا حضور بول اٹھے، فرمایا ان کو کون شکست دے گا، اور ان کو کون، اور جس قوم میں بچہ بچہ جان دینے کو فخر سمجھتا ہو وہ کبھی اسلام ڈوبا نہیں کرتا، وہ دن بدن عروج پایا کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کشتی ہو رہی ہے، تھوڑی کی دیر بعد نا حضرت سعد آپ نا اوپر نیچے گر گئے اور آپ کے بھائی اوپر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی سلیکٹ ہو گئے، تم بھی اب چلو گے۔ یہ منظر حضور دیکھ رہے ہیں اور حضور اپنی امت پر فخر فرما رہے ہیں، حضور امت پر فخر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چھوٹی سی جماعت ابھی تیار ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، چل رہے ہیں، اور دیکھیے وہاں پر شباب بھی چل رہا ہے، شراب بھی چل رہی ہے، رقص بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ رات کو تم نے قیام کرنا ہے، رات کو تم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور صبح کو تم نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، تم نے اللہ اور اس کے حبیب کی تابعداری میں رہنا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے شب و روز ایسے گزارنے ہیں جس وقت وہ بدر کا میدان سجتا ہے، ایک رات کا بلنا۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر و فاروق آپ کے ساتھ چلے میدان کا منظر دیکھنے کے لیے، دورہ کیا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم بدر کے میدان پر پہنچے نا تو حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور نے فرمایا یہاں پر نا یہاں پر عتبہ گرے گا مر کے، اور یہاں پر ابو جہل، یہاں پر شیبہ، یہاں پر امیہ بن خلف، جتنے بھی سردارانے جو حالات تھے کفار تھے ان کے متعلق حضور نے فرمایا یہ فلاں مرے گا، یہ فلاں مرے گا، فلاں فلاں۔ حضور نے جگہ منتخب کر دی، منتخب کر دی، اور حضور نے فرمایا اللہ خیر فرمائے اس قوم کو اللہ نے فتح دے دی ہے۔ یار دیکھو کائنات میں جتنی بھی جنگیں ہوں کبھی پہلے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بندہ جیتے گا، نہیں نہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ جیتے ہیں، پکے ہیں، تعداد میں تھوڑے مگر یہ پکے جیتے ہیں، یہ پکے جیتے ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جب کفار یہاں پر مریں گے، اور ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا کہ ابو جہل وہاں پر مرے گا، حضور نے نشاندہی کر دی، اور یہ بھی کہا یہ مرے گا کل، یہ واصل جہنم ہوگا۔ تو اپنے حواریوں کو کہنے لگا بس میرا ان کام تمام ہو گیا جی، میں مشاہدہ کیتا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی فرمان دینے اللہ پکا کر چھڑدا کام۔ کفار بھی مانتے تھے میرے نبی کی باتوں کو، مگر کیا تھا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، ان کے دلوں میں مرض تھا، وہ اپنے اسی مرض میں مبتلا تھے۔ ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے، جس وقت حضور نے نشاندہی کر دی تو کہتے ہیں کہ ابو جہل کو اس کے مرنے کا بھی عجیب ہی جو ہے نا انداز تھا۔ حضرت سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلام، حضور علیہ السلام کے عاشق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا، میرے پاس دو ننھے شہزادے
حضرت معاذ حضرت معوذ یہ دونوں شہزادے میرے پاس آئے، کہنے لگے بتاؤ چچا ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان دونوں شہزادوں نے پتہ پوچھا، میں نے جواب دیا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے، وہ تو اپنے چاہنے والوں کو گھیرے کے اندر کھڑا ہے اب اور اپنی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ سنا ہے وہ محمد عربی کو گالیاں بکتا ہے لائن، ہم نے نہیں اسے چھوڑنا۔ ننے حضور کے عاشق، حضور کے صحابی حضرت معاذ معوذ، ہم نے نہیں انہیں چھوڑنا۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ بس ہم نے اس کی گردن نکال دینی ہے، اس کے تن سے اس کو جدا کر دینا ہے۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ چچا بس آپ بتائے کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ابھی ایسے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے، فرماتے ہیں یہ انگلی کا اشارہ بھی وہاں ہے، نگاہ بھی وہاں ہے، اتنی دیر میں ننھی تلواروں کو لے کر وہ ابو جہل پر ٹوٹ پڑے، پہنچے وہاں پر، چھوٹے چھوٹے سے تھے، تلواریں انہوں نے گھوڑے کی ٹانگوں کے اوپر لگائیں، ضرب لگائی، گر گیا گھوڑا، ابو جہل نیچے آیا، ابو جہل جب نیچے آیا تو اس پر وار کر دیا، جب وار کر دیا حضور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ابو جہل پر وہ حضرت معاذ اور معوذ حملہ کیے جا رہے ہیں، حضرت معاذ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ کر رہے ہیں ننھی سی تلوار کو لے کر، اور آپ کے بازو پر جو ہے نا ضرب لگ جاتی ہے مگر آپ رکتے نہیں۔ دیکھا نا جب جنگ کرتے وقت بازو آڑے آ رہا ہے، بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے بازو کو علیحدہ کر دیا، کیا منظر دیکھا پھر ان فرشتوں نے بھی جو کہا کرتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، آج رب بھی فخر کر رہا ہے، دیکھو میرے نبی کی عزت پر اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ انہوں نے اپنا بازو اتار دیا اور بازو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے اپنا لعاب لگایا تو بازو دوبارہ ٹھیک ہو گیا، پھر تلوار پکڑی، پھر میدان میں کہا میں نے اسے اتنی تک چھوڑنا نہیں جتنی دیر تک یہ واصل جہنم نہ ہو جائے، واصل جہنم نہ ہو جائے۔ جب ابو جہل کے اوپر ٹوٹے پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں بھی جامع شہادت فرما دیا، دنیا سے پردہ فرما کے ظاہری انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بات سچی ہے، پکی ہے، اس نے اپنے حواریوں کو کہا یار بتاؤ کیا میں اس نشان پر تو نہیں پڑا ہوا جو نشان کل مصطفیٰ نے لگایا تھا؟ اس کے حواریوں نے کہا بالکل ابو جہل تو اسی نشان پہ پڑا ہے۔ کہا او جلدی سے ہٹاؤ، دوسری جگہ پر لے جاؤ، او ایک بات تو معاذ اللہ ان کی جھوٹی ہو جائے، ایک بات تو معاذ اللہ ان کی جھوٹی ہو جائے، یہ ابو جہل کافروں کا سردار، حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ابو جہل ہے، ابو جہل ہے۔ دیکھیں وہ مر بھی رہا ہے، بدبخت مر بھی رہا ہے، پھر بھی اتنی نفرت معاذ اللہ، اتنی نفرت، وہ کہہ رہا جلدی سے ہٹاؤ دوسری جانب۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل جلدی جا اور جا کر اس کے جسم سے روح کو نکال دے، یہ جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے، جہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ وہی پر واصل جہنم ہوگا۔ حضرت اسرائیل فوراً پہنچے، روح قبض کی، اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، بھاری ہو گیا، وہیں پر مرا رہا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا علم غیب، میرے مصطفیٰ کا علم غیب، میرے نبی کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو توجہ کرنی ہے کہ جس وقت 313 کے ایک دستہ حضور کے عشاق کا، دوسرا 1000 کا دستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھائی اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تاکہ یہ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان کی مدد فرمائی۔ حضور علیہ السلام آپ نے جب بدر کا میدان سجایا نا تو آپ مصلی پر جلوہ گر ہوئے، سجدہ ریز ہوئے اور میرے آقا نے دعا کی اے اللہ اگر آج تو نے ان 313 نہتوں کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا، قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو گیا حبیب سر اٹھائیے، نظر تو ہرائیے، دیکھیے تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی
اور کتابوں میں بات ملتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار ابھی یہاں پر ہوتی، کافر کی گردن پہلے اتر کر زمین پر آ جاتی، وہ بھی ایران تک تلوار ابھی یہاں پر ہے گردن سائڈ پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کوئی اور بات نہیں، یہ کوئی اور بات نہیں، یہ اللہ کے فرشتے اتار رہے ہیں۔ اور یہاں تک نہیں، اور حضرت جبریل امین جب بدر میں آئے، جب آپ بدر میں آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک آواز سن رہے تھے، اقدم حیزوم اقدم حیزوم، یہ کوئی بندہ نا اونچی اونچی آواز سے ندا لگا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل امین اپنی سواری کو کہہ رہے ہیں سواری آگے بڑھ آگے بڑھ۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، اور فرشتے اتر سکتے ہیں نصرت کو تیری گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو رنڈی رونا لگا رہا ہوا ہے یار نہیں، امن امن امن، امن کے ساتھ دین نہیں پھیلا، ہاں پھیلا ہے جب میرے مصطفیٰ نے تلوار کو لہرایا ہے، تلوار کو لہرایا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جتنی دیر تک مومن کے ہاتھ میں تلوار رہے گی یہ ہر ایک کافر پر غلبہ کیے ہوئے ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، یہ تلوار کے سائے میں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، یہ تلواروں کے سائے میں ہر چیز ملے گی۔ یار صحابہ وہ صحابہ جنہوں نے روزے کی حالت میں بدر کو سجایا ہے اور اپنی زبان پر یہ جملہ نہیں لایا، اور یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ان کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان سے لڑنا ہے یا ان سے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ جنوں کے حوالے سے بھی کہتے نا کہ ان سے جنگ کرنی ہے، یا رسول اللہ نظر تو نہیں آ رہے، میں پھر بھی تلوار لہراتا نظر آتا۔ یہ تھے صحابہ، صحابہ کا عقیدہ نظریہ یہی تھا کہ ہم حضور کے حکم پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ آج مجھے اور آپ کو بدر کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین آج اسی چیز کا منتظر ہے۔ میں ان ماؤں کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ جوانیاں اپنے بچوں کی انہوں نے دے دی، اور میرے بزرگوں نے اپنی جو بڑھاپے والی زندگی بہت دین کو دے دی۔ بچوں نے جو ابھی ابھر کر باہر آنے تھے، اونچا ہونا تھا، وقار بننا تھا، انہوں نے اپنی ننھی زندگیاں دین کو دے دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر 57 مردہ دل حاکمین آج غفلت کی نیند سوئے پڑا ہے، اور میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آج یہ فلسطین کے لیے آواز بلند نہیں کر رہے، کل کو ان کا بھی یہی حشر ہوگا، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ آج فلسطین کی مائیں، بچے، بوڑھے، نوجوان تجھے اور مجھے پکار کر کہہ رہے ہیں آؤ آؤ، آج تمہارے لیے موقع ہے، آج فضائے بدر پیدا کر لو، آج فضائے بدر پیدا کر لو، آج فضائے بدر پیدا کر لو۔ فضائے بدر پیدا کرنا تیرا کام ہے، فلسطین والوں کی حمایت کرنا تیرا کام ہے۔ ارے میں تو ان پاکستانیوں کے اوپر بھی بڑا دکھ دردی کے ساتھ یہ جملہ بول کہ یار ایک طرف سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، روزے کی حالت میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افطاری کے وقت بچے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان افطاری کا سامان لینے آئے، وہ بم پھینکا، وہاں پر ہی وہ سارے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چند دن قبل کی بات ہے، مگر میرا مسلمان، میرا پاکستانی پی ایس ایل میچ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا چاہتا ہے۔ KFC جو ان لائنوں کو پروموٹ کرتی ہے، جو اسرائیل کو پروموٹ کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، انہیں اسلحہ فراہم کرتی ہے، آج میرا مسلمان نوجوان انہیں KFC میں جا کر کھانے کھاتا ہے، انہی کی پروڈکٹس کو استعمال کرتا ہے، انہی کو تقویت دے رہا ہے۔ ہاں تم نے مسلمان کا کیا درد سمجھا ہے؟ تم نے فلسطین کو کیا اپنا محب بتایا ہے، یا ان سے محبت کا تم نے کون سا جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے؟ تم کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے، نعرہ رسول اللہ کی غلامی کا لگا رہا ہے، وہاں رسول اللہ کے غلام کٹ بھی رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، نہ تیرے کانوں کے اوپر جنگرے رنگ رہی ہے۔ ہاں حاکمین جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، محشر کا جب میدان لگے گا، میں نے ایک صاحب کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا جب حضور سامنے آئیں گے نا، ان سب کی شکایت میں حضور کی بارگاہ میں کروں گا، ان سب کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کروں گا۔ امت لٹ رہی تھی، امت کٹ رہی تھی، امت کو شہید کیا جا رہا تھا۔ یہ اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے کوچوں میں، اپنے دیسوں میں
में आराम की नींद सो रहे थे, गफलत की नींद सो रहे थे। जो आज लिबरल किस्म का इंसान कहता है मुसलमान जहां जहां हैं वो अपने लिहाज से जंग करें, अपने लिहाज से ये मार्का जो हो रहा है वो लड़े, ये जंग उनकी है। और ना ना ना, मेरे नबी ने फरमाया शर्क में बैठा हुआ मुसलमान उसे एक कांटा चुभ जाए, गरब में बैठा हुआ मुसलमान ये तड़प जाता है। आज मुसलमानों के बच्चे यतीम होते नजर आ रहे हैं, माएँ अपने बच्चों से ये प्यार करती हुई नजर आती हैं और कहती हैं बेटा जा, मैंने दीन के लिए तुझे कुर्बान कर दिया है। आज अगर ये आवाज तुमने ना लगाई, ये बात ज़हनशीन कर लो, 57 इस्लामी मुबारक उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, उन्हें असलहा कोई नहीं दे रहा। और एक का तो मैंने जुमला सुना, ओए अरब वालों ओए आ जाओ, मदद कर नहीं सकते दफना ही दो, और मदद नहीं कर सकते दफना ही दो। इतनी लाशें पड़ी हैं, जमीन खत्म हो गई हैं लाशों को दफनाने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी जानें क्या इतनी कीमती नहीं? और यार जो शहादत का मर्तबा पा रहे हैं वो सुरखरू रसूलुल्लाह की बारगाह में हो रहे हैं। हम जो नाफरमानी कर रहे हैं, माओ की जो चीखो पुकार है, जो माओ की चीखो पुकार है, ये कल को तुम्हें भी और मुझे भी हजूर के सामने खड़े करेंगे। फिर हम वहां पर क्या जुर्म करेंगे? या रसूल अल्लाह, क्या हम PSL को देखते रह गए, KFC को प्रमोट करते रह गए, यहूदियों के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते रह गए? या रसूल अल्लाह, हमें उम्मत नजर नहीं आई। या रसूल अल्लाह, हमें फलस्तीन नजर नहीं आया। या रसूल अल्लाह, मस्जिद अक्सा नजर नहीं आई। वहां पर क्या जवाब दोगे जब मेरे नबी कहेंगे, फरमाएंगे बदर का मैदान था, 313 निहत्ते थे, मैंने तो उन 313 को लेकर मैदान लगा दिया। आज तुम लाखों करोड़ों की तादाद में हो, फिर भी तुम डर रहे हो, फिर भी तुम डर रहे हो। ना ना ना, ओ इकबाल कह रहा है आज फजाए बदर पैदा कर ले। अगर तू फजाए बदर पैदा कर लेगा, कयामत तक तेरा चर्चा इसी तरह मेहराब और मिंबर में गूंजता नजर आएगा, इसी तरह गूंजता नजर आएगा। आज जितने भी हाकिमीन हैं उन तक मेरा यही पैगाम है, अगर चाहते हैं ये सुरखरू हो जाएं, फलस्तीन के बाजू बन जाएं, इस बात पर मुत्तफिक है? आप इस बात पर मुत्तफिक हैं? और जो बंदा फलस्तीन के हक में आज आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, मैं तो यही कहूँगा वो गूंगा शैतान है। चाहे वो मौलवी है, चाहे वो पीर है, चाहे वो सेकुलर है, चाहे वो कोई वजीर आज़म है, कोई वजीर है, कोई जो भी किसी भी जगह पर ओहदे पर फायद है, आम मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो फलस्तीन के हक में बोल नहीं रहा, बदर का ये जो आज ये जुमातुल मुबारक का प्यारा माहौल है, मैं तो आप यहाँ पर आराम के साथ जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं, सहरी अफ्तारी कर रहे हैं। अरे उनके पास न सहरी के लिए कुछ होता है, नफ्तारी के लिए कुछ होता है, वो तो अपने मुसलमान भाइयों की तरफ, और तुम तो उन्हें पानी की बोतल तक ना पहुंचा सके, तुम तो उनको पानी की बोतल तक ना पहुंचा सके, वो तो तड़प रहे हैं, तुम्हारे मुंतजिर हैं। मगर उन्होंने भी अब ठान लिया, एक ही थी नज़र उनके पाकिस्तान पर, मगर आज पाकिस्तान भी खामोश नज़र आ रहा है, आज पाकिस्तान भी खामोश नज़र आ रहा है। जो हाकिमीन हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये सिर्फ अपना पेट बढ़ रहे हैं, ये मुसलमानों के दर्द को नहीं समझ रहे। आज जो मुसलमानों के दर्द को नहीं समझ रहा, जब मैदान लगेगा मुस्तफ़ा फरमाएंगे ये मेरा है ही नहीं। कुछ आता है? ऊंची आवाज़ ना बोलो, ये कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता, ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है कि रसूलुल्लाह माशर में बता दें, फरमा दें, और छोड़ दो ये अपना है। तीन वाले आ जाएंगे, या रसूलुल्लाह इन्हें आप अपना कह रहे हैं, हम कट रहे थे यहाँ का, ये कहाँ थे, ये कहाँ थे, तब इनकी मोहब्बत कहाँ थी? और मस्जिद अक्सा का मसला एक इलाके तक महदूद मसला नहीं, ये पूरी उम्मत का मसला है, ये पूरी उम्मत का मसला है, ये पूरी उम्मत का मसला है। और बदर वालों ने तो वो 1000 के लश्कर को भी धूल चटा के रख दी थी। अगर आप थोड़े हैं, अगर आप हिम्मत करें तो अल्लाह के फजल से अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा, ये कामयाबी अता फरमाएगा। तो बदर वालों को हमेशा याद रखो, क्योंकि इन्हीं की ज़िंदगी हमें ये राह देती है, इन्हीं की ज़िंदगी हमें बताती है। ये नन्हे मुन्ने सिपाहियों ने अपने किरदारों से बताया है, इस्लाम तुम्हारी जवानी को भी चाहता है, तुम्हारे बचपन को भी चाहता है, तुम्हारी जो बुजुर्गी है उसे भी चाहता है। और कहता है जब इस्लाम के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत आ जाए ना, तो ये नहीं कहना यार बच्चे आइए, ना ना ना, इस्लाम के लिए ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहें। आज आप यहाँ पर तैयार रहेंगे, माशर के मैदान में मुस्तफ़ा अपने ग़ुलामों पर फ़ख्र फरमाएंगे और सारी उम्मतों को बताएंगे, देख लो मेरे उम्मतियों ने तो फ़लस्तीन के मसले में दो रंगी इख्तियार नहीं की, बल्कि इन्होंने फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। बहरहाल दोस्तों साथियों, फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते उतर सकते हैं नुसरत को गिरदों से कितार अंदर कितार रब्बी।